بہار کے الیکشن میں سب سے زیادہ اگر کسی پارٹی کا چرچا ہو رہا ہے وہ اویسی صاحب کے پارٹی کا ہے۔ اب بہار کا مسلمان دیکھتے ہیں اس پارٹی کو قبول کر رہا ہے یا نکار رہا ہے۔ تو جو لوگ قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور جو نکار رہا ہے تو ان سے میرا سوال ہے کہ کب تک تم دوسروں کی دریاں بچھاؤ گے؟ کب تک تم دوسرے پارٹی کی غلامی کرو گے؟ کب تک تم دوسروں کے جھنڈا اٹھا کر زندہ باد کا نعرہ لگاؤ گے؟ کب تک تم دوسری پارٹی کی ٹوپی پہن کر اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالو گے؟ کب تک تم دوسرے پارٹی کی چاپلوسی کرو گے؟ کب تک تم دوسری پارٹی کی، ادر پارٹی کی، غیر پارٹی کی، غیروں کی پیچھے چلو گے؟ کب تک تم یہ غلامانی والی زندگی بسر کرو گے؟ غلامانی سے زندگی سے نکل کر آؤ، اپنے حاکم بننے کی کوشش کرو، اور پارٹی ہر قوم جتنی بھی ہندوستان کے اندر قوم ہے، مذہب کے لوگ ہیں، جتنی بھی برادری کے لوگ ہیں، ہر برادری کے لیے کوئی نہ کوئی پارٹی ہے، لیکن مسلمانوں کی ایک پارٹی اس ہندوستان کے اندر ابھری ہے، تو یہ مسلمان اس پارٹی کی قدر نہیں کر رہے اور اس پارٹی کو گالی دے رہے ہیں۔ کیوں گالی دے رہے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا لیڈر کیسا ہو یہ تو بتاؤ۔ کیا تمہارا لیڈر ویسا لیڈر چاہتے ہو کہ جو ایمان والا نہ ہو، جو غیروں کی طریقے کو، جو اسلام کو نہ جانتا ہو؟ ارے تمہارا لیڈر ایسا ہے جو نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر تمہیں لیڈر ایسا چاہیے تو نبی کی سنت کی زندگی گزارنے والا تو وہ لیڈر تو ہے۔ اگر تمہیں لیڈر نمازی چاہیے تو وہ نمازی بھی تو ہے۔ اگر تمہیں وہ لیڈر ایسا چاہیے کہ جو پڑھا لکھا زیادہ ہو تو بتاؤ، کیا اویسی صاحب ہندوستان کے اچھے بڑے سے بڑے نیتا میں سے، پڑھے لکھے میں سے ایک نیتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر تم چاہتے ہو کہ وہ ہمارا مدعا اٹھانے والا کوئی لیڈر ہو تو بتاؤ، ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کا مدعا کون اٹھاتا ہے؟ اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہم ترقی کریں، مسلمان آگے بڑھے، تو بتاؤ کون ایسی پارٹی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ تم آگے بڑھو؟ ہر پارٹی یہ چاہتی ہے کہ تم غلام بنو، تم غلامی کرو، ہمارے پیچھے چلو۔ کوئی یہ پارٹی نہیں چاہتی کہ تم آگے بڑھو۔ صرف ایک پارٹی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ تم حاکم بنو، تو امیر بنو، تمہیں یہ نہیں کہتا کہ غلام بنو۔ ابھی فی الحال بہار کے جو بڑے صدر ہیں انہوں نے ایک چٹھی لکھ کر دی ادر پارٹیوں کو کہ آپ ہمیں اپنے پارٹی میں شامل کر لیں، تو ان پارٹیوں میں سے کسی نیتا نے جواب دیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بتاؤ مسلمانوں، کب تک اپنی بے عزتی کرو گے؟ کیا تم اس لیے پیدا ہوئے کہ تم غلامی کرو؟ کیا تم اس لیے پیدا ہوئے کہ دوسرے پارٹی کی دریاں بچھاؤ؟ کیا تم اس لیے پیدا ہوئے کہ اپنی ایمان کو بیچنے کے لیے ایک ایک پلیٹ بریانی میں بک جاؤ، 500 روپے میں بک جاؤ؟ کیا تمہیں میرے نبی نے یہی سکھایا تھا؟ کیا ہمارے دین جو سکھایا آج تک، جو دین ہم تک پھیلا ہے، کیا ہمیں اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے 500 روپے کافی ہے؟ اپنی ایمان کو بیچنے کے لیے ایک پلیٹ بریانی ہی کافی ہے؟ میرے بھائیوں، کب ہمیں قدر آئے گی؟ کب ہم چاہیں گے کہ ہمارا بہار ترقی کرے؟ کب ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے پارٹی کے جھنڈے کے نیچے آئیں؟ ارے جس مسلمان کا قرآن ایک ہے، جس مسلمان کا حدیث ایک ہے، جس مسلمان کا کلمہ ایک ہے، جس مسلمان کا اللہ ایک ہے، جس مسلمان کا شریعت ایک ہے، اسلام ایک ہے، مذہب ایک ہے، رہنے سہنے کا طریقہ ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہے، اور جس کا سارے طریقے الگ ہیں، جس کے خدا ہزاروں ہیں، جس کے کتابیں الگ الگ ہیں، جس کے پوجا وہ لوگ الگ الگ کرتے، وہ سب ایک ہو رہے ہیں۔ اور ہمارا ایک ہونے کے باوجود بھی، قرآن ایک ہونے کے بعد، حدیث ایک ہونے کے بعد، نبی ایک ہونے کے بعد، کلمہ ایک ہونے کے بعد، اللہ ایک ہونے کے بعد، ہم الگ الگ پارٹیوں میں بٹ رہے ہیں۔ تو بتاؤ کب ہم سمجھیں گے؟ کب ہمیں غیرت آئے گی؟ تھوڑی سی تو شرم باقی ہوگی، تھوڑی سی۔ ان غداروں سے کہنا چاہتا ہوں جو دوسرے جھنڈوں کو لے کر نعرہ لگاتے، کب تک دوسروں کے جھنڈا اٹھاؤ گے؟ کب تک تم اپنا جھنڈا اٹھانے کی کوشش کرو گے؟ کب تک تم دوسروں کے جھنڈا اٹھاؤ گے اور اٹھا کر نعرہ لگاؤ گے؟ یہ کیا تمہیں یزید والا کام پسند ہے؟ یزید بھی تو مسلمان تھا، یزید بھی تو نماز پڑھا کرتا تھا، یزید بھی تو اللہ کو مانتا تھا، لیکن کیا کیا اس نے؟ امام حسین کو قتل کیا تھا نہیں کیا تھا؟ تو ایسے ہی غدار ہماری قوموں میں اس نے ایمان کو بیچا ہے صرف پیسے کے خاطر۔ اور غدار وہ ہے سب سے زیادہ جو ہماری قوم میں لیڈر ہے۔ لیڈر کیا ہے؟
لیڈر جو ہماری قوم میں چھیتر کے اعتبار سے مکھیا ہو, پردھان ہو, سمیتی ہو یا اسی طرح ممبر ہو, یہ سب سے زیادہ غدار ہیں قوم کے. یہ دیگر پارٹیوں سے پیسہ لیں گے, اپنے جیب کو بھریں گے اور اپنے ماننے والوں کو کہیں گے کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دو. میرے بھائیو, جو ووٹ دے رہا, میری ان سے گزارش ہے, ان کو تو پیسہ مل گیا, وہ تو اپنے بنگلے کھڑا کر رہے ہیں, وہ اپنے تو کاروبار جمع کر رہا, وہ اپنا پراپرٹی بنا رہا. آپ کو کیا ملا؟ آپ نے کیا اپنے بچوں کی فیوچر کے بارے میں سوچا؟ کیا آپ نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں سوچے؟ کیا آپ اپنے بچوں کی زندگی کے بارے میں سوچے؟ اگر آپ اب بھی سہمے پر صحیح فیصلہ نہیں کیا, دوسرے پارٹی کی غلامی کرتے رہے, تو آپ کی زندگی ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اس ہندوستان کے اندر آپ کی زندگی کو تنگ کر دی جائے گی. اس لیے ابھی وقت ہے بہار کے مسلمانوں, اپنا کچھ کام کر کے دکھاؤ کہ ہم ایک ہیں. اگر تم اسے گٹھ بندھن میں شامل کرتے ہو تو ہم تمہارا سپورٹ کریں گے, اور اگر تم نہیں کرتے ہو تو ہمارا جھنڈا ایک ہے, ہمارا پارٹی ایک ہے, ہمارا کلمہ ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, تو ہم ایک ہی رہیں گے, ہم بٹیں گے نہیں دیگر پارٹی.